اس اعتبار سے یہ جان لیجئے کہ دو اسباب ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کے. ایک یہ مثبت جذبہ کہ ہم اسلام کا احیاء کریں گے، جس کے نتیجے میں سن 46 میں مسلم لیگ کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی. دوسری ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے اس وقت جو آیتیں کوٹ کی تھی شروع میں، ذرا میں چاہتا ہوں کہ ان کا مفہوم، برادرم طاہر خاکوانی نے بھی اس آیت کا حوالہ دیا، فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری کتاب جو نازل کی ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. پاکستان کی تاریخ ایک آیت میں موجود ہے سورہ انفال کی، وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، اذ انتم قلیل، جبکہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہندو غالب آ چکا تھا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں رزق پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، شکر کرو، اس آزادی کا حق ادا کرو. جان لیجئے پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا، حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں تھی. ذرا تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں، کانگریس جیسی زبردست جماعت، گاندھی جیسا عظیم رہنما، اور یہ تو تھے ہی 3-4 گنا مسلمانوں سے تعداد میں ہندو، سرمایہ دار، تعلیم یافتہ، سرکاری عہدوں پر، ساری صنعت ان کے ہاتھ میں، ساری تجارت ان کے ہاتھ میں، اور پھر مسلمانوں میں سے کتنے عظیم حلقے تھے جو ان کے ساتھ تھے. ابوالکلام آزاد جیسا جینیس، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تنظیم جماعت جمعیت علماء ہند بڑی عظیم جماعت تھی، آپ چھوٹی بات نہ سمجھیے. اس میں تھوڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر آیا تھا جس نے جمعیت علماء اسلام بنائی تھی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی، ورنہ پوری کی پوری جو تھی جمعیت علماء ہند پاکستان کی مخالف. پنجاب میں احراری پاکستان کے دشمن، یاد ہے کہ نہیں؟ اور احراریوں سے بڑے مقرر پیدا کیے پاکستان ہندوستان میں، شعلہ بیان مقرر، آگ لگا دینے والے. سرحد میں سرحدی گاندھی، ایک عوامی لیڈر، اس کی تحریک، وہ پاکستان کے دشمن، اور وہاں پر جو صوبائی حکومت تھی وہ کانگریس کی. پھر پاکستان بن کیسے گیا؟ یہ ہے وہ ڈیوائن انٹرونشن. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کو قائد اعظم نے تسلیم کر لیا 1946 میں. وہ کیا تھا؟ کیبنٹ مشن پلان آیا، نقشہ انہوں نے یہ دیا، اور اس نقشے کے اصل میں بنانے والے ابوالکلام آزاد تھے مرحوم. ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو، لیکن اس کے 3 زون ہوں گے. ایک یہ شمال مغربی زون موجودہ پاکستان، ایک مشرقی زون پورا بنگال، پورا آسام، اور ایک سینٹرل زون. مرکزی حکومت ایک ہی ہوگی، لیکن ان زونوں کو آٹونومی حاصل ہوگی. البتہ 10 سال کے بعد کسی بھی زون کو اگر وہ علیحدہ ہونا چاہے تو آزاد ہونے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا. کم سے کم 10 سال کے لیے تو مؤخر ہو گیا تھا نا پاکستان. اب تھیوریٹیکلی یہ تھا کہ 10 سال کے بعد اگر ہم علیحدہ ہونا چاہتے تو ہمیں اختیار حاصل. اس پر جو ہے اب یہ ہے وہ ڈیوائن انٹرونشن، اللہ کا فیصلہ. وہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے.
پنڈت جواہر لال نہرو کا دل پھیرا اللہ نے، اور اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا. اسے جب پوچھا گیا یہ 10 سال کے بعد علیحدگی کا حق ہے، اجی کون علیحدہ ہونے دیتا ہے، پہلے ذرا بند تو جانے دو. یہ سنتے ہی قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر یہ ارادے ہیں تو پھر ہم اس کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم نہیں کرتے. قائد اعظم نے تسلیم کیوں کیا تھا یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں انگریز فیصلہ کر چکا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ ہمیں ہندوستان کو چھوڑ کر جانا ہے. اب ہماری حیثیت وہ نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے دور دراز کے علاقوں پر اپنی حکومت کو قائم رکھ سکیں. وہ تو جانا چاہ رہے تھے. اب جب یہ کیبنٹ مشن پلان آیا اور یہ بہت عمدہ مذاہب نظر آ رہا تھا، اگر قائد اعظم جو ہے زمین پر پاؤں رگڑتے زیادہ تو انہیں اندیشہ تھا کہ انگریز یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے چلتا بنے گا اور وہ کانگریس کو حکومت دے کے چلا جائے گا، تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ واقعتاً شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان نہیں. آپ نے مان لیا. لیکن جب آپ نے ریورس گیئر لگایا ہے تو اب کسی کو انگلی اٹھانے کا امکان نہیں تھا. قائد اعظم کو الزام کوئی نہیں دے سکتا تھا، الزام سارا آ گیا نہرو پر. مولانا آزاد نے اپنی کتاب میں انڈیا ونز فریڈم میں اپنی پورے سیاسی کیریئر کی صرف ایک غلطی مانی ہے کہ میں نے اس وقت صدر کانگریس ہونے کا انکار کیا، جس کی وجہ سے نہرو جی کو صدر بنایا گیا. اگر نہرو صدر نہ ہوتا اور ایسی کوئی بات کہہ دیتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ صدر تھا آل انڈیا کانگریس کا. اور جو بات اس نے کہی تھی، سچی بات یہ ہے کہ سچی بات وہی تھی. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند بادہ خار. اچھا بات تو جو اس نے کہی تھی ٹھیک تھی، ایک دفعہ بن لینے تو پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. انہوں نے یہ 60 برس ہونے کو آ رہے ہیں، کشمیر کا 1 انچ نہیں ہمیں دیا، وہ علیحدہ پورا پاکستان جو ہے ہمیں آزاد کر دیتے. اسی لیے میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کا ایک قول، سورہ اعراف کی آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم تھے اور اب بھی ظلم ہے، آپ کے آنے سے ہماری حالت تو نہیں بدلی. فرمایا قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین میں حکومت دے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان. تم نے مانگی آزادی، لو ہم دے رہے ہیں. اور یہ گاندھی کے لیے موت سے کم نہیں تھا، ہندو قوم کے لیے موت سے کم نہیں تھی. ہندو ماتا، بھارت ماتا، بھارت ماتا کے ٹکڑے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. یہ اللہ کا فیصلہ. اللہ کا فیصلہ کیوں؟ تم نے کہا تھا دو ہمیں، اور ہم تیرے نبی کے دین کا بول بالا کریں گے اور تیرا دین جو ہے وہ قائم کریں گے.